السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور ستار خان صاحب کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا سیٹ جو ہے تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، کیونکہ اسٹوڈیو میں کوئی رینویشن چل رہی تھی، تو آج ہم ایک دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ستار خان صاحب، کچھ خبریں ملی جلی آ رہی ہیں. ایک طرف تو آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں مرشد، وہ انہوں نے 2 دن پہلے جو ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ لکھے لکھائے فیصلے آئے ہیں جو یہ توشہ خانہ 2 میں، اور مجھے میں جان تک جو ہے نا اپنی اس اس کی شہادت دینے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری طرف کافی کیئرلیسنس ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری طرف سے کہ ان کی کوئی معافی نہیں ہے آنے والے 5 7 10 سالوں میں. یعنی کہ جو عاصم منیر صاحب کو لوگ جانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ تو بہت فوکسڈ ہیں، اور وہ کوئی باجوے کی طرح زیگ زیگ نہیں کرنے والے. جس طرح سے چیلنج کر رہے ہیں آپ کے مرشد ان کو، یا ان کی پارٹی جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ان کو چیلنج کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں ہم. اور ادھر سے بھی کوئی اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ سٹریٹ ایجیٹیشن شروع کرنے جا رہے ہیں جناب آپ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ نے روک دیا اچکزئی صاحب کو کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں مذاکرات کرنے والے. تو آج کی خبر یہ ہے کہ اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر دونوں جو ہیں وہ جا رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ سے ملنے کے لیے، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مذاکرات گورنمنٹ سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب یہ بات ہے کہ اچکزئی اور راجہ ناصر، ان کی کوئی پولیٹیکل پوزیشن ہے پی ٹی آئی میں، وہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، ہمیں پسند آئے نہ آئے دے سکتے ہیں. علیمہ خان کی ذرا مجھے پولیٹیکل پوزیشن بتائیں پی ٹی آئی میں، ماں سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کی بہن ہے بس. یا تو پھر یہ ہونا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی ان کو کوئی عہدہ دے دیں، سیاسی عہدہ دے دیں. سیاسی عہدہ دے کے نا، سجاد صاحب آپ ایک اینکر ہیں، آپ کے پاس سیاسی عہدہ نہیں ہے، آپ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. بطور جناب عمران خان صاحب کی سسٹرز کے پچھلے کئی مہینوں سے وہ جا رہی ہیں اڈیالہ، اور اس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں. ان کی پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی میں کال پڑا ہوا ہے کسی سیاسی عہدہ رکھنے والوں کا، کہ یا پھر یہ ہے کہ گھر کی بات ہے، فیملی کو میں پریفر کروں گا، یہ بتا دیں آپ. یہ تو فیملی کی پریفرنس تو ہے. فیملی آپ دیکھیں، علیمہ خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ گنڈا پور جو ہے اس کی چھٹی کروا دی گئی تھی، جس دن انہوں نے کہا تھا کہ علیمہ خان گروپنگ کر رہی ہیں پارٹی کے اندر. آپ کو یاد ہی ہوگا، اگلے دن 2 دن کے بعد ان کی چھٹی کروا دی گئی تھی. ابھی بھی جو تازہ ٹویٹ آیا ہے عمران خان صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری بہنوں کے ساتھ بہت اڈیالہ جیل کے باہر زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ اتنے عرصے سے میڈیا سے بات کر رہی ہیں، اگر پسند نہ آئے عمران خان خان صاحب کو، تو وہ منع بھی کر سکتے ہیں اپنی بہن کو، لیکن وہ منع نہیں کر رہے. سیدھی سی بات ہے، اگر آج آپ جو نے اچکزئی صاحب کا اور راجہ ناصر کا ان کی بہنوں سے جو ملاقات ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے. مجبور ہو گئے کر رہے ہوں گے وہ نا. وہ اچکزئی صاحب کی بھی عمر گزر گئی ہے سیاست کرتے ہوئے، راجہ ناصر صاحب کی وہ سٹیچر نہیں ہے یا جو اچکزئی صاحب کا ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم سیاسی قیادت کے ساتھ، جو سیاسی عہدہ جو جن کے پاس ہوگا، ہم ان کے ساتھ بڑے آرام سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی سیاست، ہم نے بھی اپنی طرح کی سیاست کی ہے، وہ بھی اسی طرح کی سیاست کرتے. لیکن خان صاحب وہ جب کمفرٹیبل ہیں بہنوں کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں. کمفرٹیبل ہے. اب ہاں، یہ وہ کا جو ہے کہ عمران خان کمفرٹیبل ہے بہنوں کو، تو بہنوں کو سیاسی عہدے دے دیں، تاکہ یہ اس طرح کا جو ٹیکنیکلی جو آپ اعتراض اٹھاتے ہیں، آپ اعتراض نہیں اٹھائیں گے. کل کو پتہ چلے کہ جی علیمہ خان کے پاس ایک عہدہ ہے پی ٹی آئی کا، تو میں بھی کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں. نہیں، لیکن اگر پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پارٹی علیمہ خان سے مشاورت کر رہی ہے، پارٹی ان سے مل رہی، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اسی وجہ سے پارٹی اپنے ہدف سے بہت دور جا چکی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جب آپ پارٹی کی، جب پوری جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی ایک قیادت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ قیادت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے،
لیکن کوئی نہ کوئی شکل میں وہ قیادت موجود ہوتی ہے. اس قیادت کی موجودگی میں جب فیملی ممبرز گھر کے لوگ آگے آنا شروع ہو جائیں تو پھر یار اللہ ہی حافظ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. نہیں تو فیملی کیا میاں نواز شریف کی فیملی سیاست میں نہیں ہے؟ کلثوم نواز کب آئی؟ پیپلز پارٹی کی فیملی سیاست میں نہیں ہے؟ یہ کب آئے تھے؟ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی قیادت کب لی تھی؟ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو چکی تھی، جب بے نظیر بھٹو خود جیل میں تھی. بے نظیر بھٹو نواز تو بغیر مطلب خدا نخواستہ میاں نواز شریف جیل میں تھے تو وہ آ گئی تھی. وہی میں نے کہا یہ لوگ زیادہ کلثوم نواز تو زیادہ عرصے کے لیے رہی نہیں، پہلے دن سے طے تھا. جو ہمیں انڈیکیشن مریم بھی امر وہ ہمیں جو انڈیکیشن مل رہی جو تھی مریم نواز کوئی ساری انڈیکیشن تھی کہ جانشین نواز شریف کی مریم بھی تو امر اسی وقت ہوئی جب میاں نواز شریف جیل میں تھے، عمران خان کی جیل میں تھے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مریم نواز کے بارے میں جو اشارے مل رہے تھے وہ بہت عرصہ پہلے مل رہے تھے کہ نواز شریف اپنے جانشین کے طور پر مریم نواز تو علیمہ خان سے آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ مجھے پرابلم نہیں ہے جناب. پھر پی کٹن پھر یار بے نظیر بھٹو جیل نہیں کاٹی، اس نے سیاست میں آئے بغیر جیل کاٹی. یار محترمہ شہید نے جیل کاٹی، ان کی فیملی، ان کے بھائی شہید، بھائی سیاست میں آنے سے پہلے. لیکن اب کیا ہر فیملی کو اسی طرح اپنے بندے مروانے پڑیں گے؟ پریسیڈنٹ ہوتا ہے پھر مرنے والی بات تو انہی کے پاس ہے نا. ان میں سے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں. یہ مرنے کی بات خود نکالتے ہیں. یہ علیمہ خان ہوں اور یہ بشرا بی بی ہوں. بشرا بی بی اس طریقے سے آئے گی جی اس کو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے. 2.5 سال تو ہو گئے سلو پوائزننگ تو کوئی کام ہی نہیں دکھایا. کس قسم کی سلو پوائزننگ تھی؟ پوری دنیا کی میڈیکل سائنس اس پہ حیران ہے کہ کس قسم کی سلو پوائزننگ ہے جس کا پتہ بھی چل گیا اس نے کام بھی نہیں دکھایا. دوسری طرف آئے تھے علیمہ خان، وہ کہتی ہے کہ جی میرے بھائی کو تو پھانسی دے دیں گے. اور بھائی تمہارے بھائی پہ الزامات ہیں کرپشن کے، کرپشن میں پھانسی نہیں ہوتی. ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں تھے، اس کے اوپر کیا تھے؟ قتل کا مقدمہ. نہیں لیکن عمران خان پہ جو نیا کیس بننے جا رہا ہے نا، جو فیض حمید کے نتیجے میں 9 مئی ایک فوج میں بغاوت کرانے کا کیس ہے اور اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے یار. اگر وہ کیس شروع اور اسی وجہ سے بہت سارے یوٹیوبر کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی کی سزا یا سزائے موت ہو یار سکتی ہے. وقت سے پہلے دیکھا نا، 2 سال 2.5 سال 3 سال سے میں سن رہا ہوں اینو پھانسی ہوئے گی، یہ جیل میں مارا جائے گا. اب جیل میں مرنے کی اطلاع، عمران خان کے جیل میں مرنے کی اطلاع تو انڈین میڈیا اور افغانستان میڈیا سے ہمیں ملی تھی. یہاں پہ ہر جو مرشدی گروپ ہے وہ آ گیا، انہوں نے مار دیا. بھئی پہلے ڈٹرمن تو کر لو. آپ لوگوں کو تو ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے آپ کو زندہ کرنے کے لیے اس طرح کے. چلے آج علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دوسری بہنیں جو ہیں وہ اچکزئی صاحب کے ساتھ کیا گفتگو کرتی ہیں اور ان کو گو ہیڈ دیتی ہیں مذاکرات کے لیے کہ نہیں؟ کیونکہ مسلم لیگ نون تو انتظار کر رہی ہے اچکزئی صاحب کا کہ آئیں کوئی بات. ان کو بھی پتا ہے، مسلم لیگ نون ہو یا عمران خان کے مخالف سیاسی جماعتیں، سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ آپ بھی، یہ رانا ثناء اللہ نے بھی آج کہا ہے کہ یار مذاکرات ہو ہی نہیں، ہو جس مزاج جس طبیعت کا ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے. مذاکرات کا کوئی چانس نہیں. اچھا لیکن 2-3 خبریں نا اس کے علاوہ. رات آپ نے PIA بیچ دیا. ہاں میں نے بیچا اور صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بیچا. اور جو حکومت پاکستان نے نہیں بیچا، ستار خان نے بیچی. یار آپ کا ہی دوست ہے نا شہباز شریف، انہوں نے بیچ دیا. اور بیچا بھی کیا؟ صبح ناشتہ بھی کٹھے ہم نے کیا تھا. کمال کا بیچا ہے کہ 135 ارب کی بولی لگی، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ 10 ارب صرف آئے گا گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں. باقی سارا پیسہ جو ہے نا 92% وہ یہ ساری ری انویسٹمنٹ ہوئے گی PIA کے اوپر. اچھا. اور وہ جو PIA کے اوپر ری انویسٹمنٹ ہوئے گی وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی مرحلے پہ جا کے خریدار پارٹی جو ہے وہ یہ جو 92% آف دی ٹوٹل اماؤنٹ ہے یہ واپس پاکستانی
اکاؤنٹ میں آ جائے گی. نہیں, وہ تو ان کی ہی ہے. تو پھر 135 کا سمجھ نہیں آئی یہ فگر اس جگہ تک لے جانے کی. اور دوسری بات یہ بھی ہے جو آج پی ٹی آئی کے مزمل اسلم بھی کہہ رہے تھے اور باقی لوگ بھی کہ جناب اچھا ہوا برا ہوا لیکن چلو یہ بک گیا, اس کے نتیجے میں اربوں روپیہ جو گورنمنٹ خسارہ برداشت کر رہی تھی اس سے بچ جائیں گے. یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے. میں اس کو بالکل ڈفرینٹ اینگل سے آپ سے بات کروں گا. اس اینگل سے کوئی آیا بھی نہیں ابھی تک پاکستان میں. وہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا تقابلی موازنہ کرنا ہوتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ. بہترین ملک کیا ہے انڈیا, کیونکہ ہم کٹھے رہتے رہے اور ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے. انڈیا بھی اسی دن آزاد ہوا جس دن ہم لوگ آزاد ہوئے. تو کمپیریزن جو بنتا ہے نا پاکستان کا, وہ امریکہ سے نہیں بنتا یا روس کے ساتھ نہیں بنتا یا ویسٹ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ نہیں بنتا. ہمارا کمپیریزن ہمیشہ بنے گا وہ انڈیا کے ساتھ بنے گا. اب یہ ہے کہ انڈیا میں ایئر انڈیا ہے. ایئر انڈیا 2022 میں اس کی نجکاری ہوتی ہے اور 460 ارب روپے میں اس کی نجکاری ہوتی ہے. اور لیتے کون ہے؟ ٹاٹا گروپ لیتا ہے. ٹاٹا برلا, دو نام وہ ہیں جو آپ کو اکثر انڈین فلموں میں ملیں گے. ہاں, وہ ان کے کلاسیکل سرمایہ دار ہیں ٹھیک ہے نا, وہ ان کا ریفرنس مدد کیا. ہاں, وہ انڈین فلموں میں آتا ہے. کوئی بندہ بات کر رہا ہو کہتا ہے تو ٹاٹا برلا ہے. ٹاٹا برلا, ہاں بالکل بالکل. تو ٹاٹا نے خریدا, جیسے ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں سیگل. ہاں ویسے ہی ٹاٹا برلا. تو ٹاٹا نے خریدی 2022 میں 460 ارب روپے کی. وہ ایئر انڈیا ہے. اب یہ دیکھیں, وہ ایئر انڈیا ہے اور انڈیا بہت بڑا ملک ہے. انڈیا کی ایئر سپیس بھی پاکستان کے مقابلے بہت بڑی ہے. پاکستانی ایئر سپیس اور پاکستان کی ایئر لائن پی اے اے, وہ ایئر انڈیا اور انڈیا کی ایئر سپیس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. ان کی ڈومیسٹک فلائٹس جو ہیں وہ اور ان کی انٹرنیشنل فلائٹس اور ان کے پیسنجرز کا جو ہے کہ ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں, ایک سال میں کتنے پیسنجر انڈین پیسنجر سفر کرتے ہیں جہاز کا, وہ بھی پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اب ایک طرف 460 ارب روپے رکھے ہیں جو 2022 میں ایئر انڈیا کی نجکاری میں انڈین حکومت کو ملے ہیں. دوسری طرف 2025 کے اینڈ پہ پی آئی اے کے 135 ارب روپے رکھے ہیں جو کہ پاکستانی حکومت کو ملے. تقابلی موازنے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ڈیل نہیں ہو سکتی. 460 ارب روپیہ کس کے لیے؟ ایئر انڈیا کے لیے, جو بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان 135 ارب روپیہ. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ٹاٹا جو ہے نا, اوریجنلی جو ٹاٹا گروپ ہے, ان کا جو فاؤنڈر, جو اکثر جس کا نام میں پڑھتا رہتا ہوں مختلف جگہ میں مجھے ملتا ہے, وہ جے ٹی ڈی ٹاٹا تھا. وہ 1932 میں اس نے ایئر انڈیا کی بنیاد رکھی تھی. یہ ٹاٹا ہی کی ایئر انڈیا تھی, لیکن 1953 میں جا کے انڈین حکومت نے, آپ کو پتہ ہے یہ بھی جو ہمارا پی آئی اے ہے یہ بھی اصفہانی گروپ تھا, انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی پاکستان کے قیام سے پہلے. لیکن پاکستان کے بعد پھر اس کا جو میں اسٹیٹ اونڈ ادارہ بنا. میں ادھر آ رہا ہوں کہ ٹاٹا گروپ نے اس کا رکھا. 1953 میں انڈین حکومت نے ایئر انڈیا کو نیشنلائز کر لیا, لیکن ایک ایگریمنٹ کے تحت جو جے ٹی ڈی ٹاٹا تھا وہ 1977 تک چیئرمین رہا. پھر 2022 میں آ کے انہوں نے نجکاری کی. ٹاٹا گروپ کا اگر یہ کون ہے جنہوں نے پاکستان کی لی ہے؟ عارف حبیب. عارف حبیب کا پریویسلی کوئی ایئر لائن کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ہاں, لیکن عارف حبیب کی رات گفتگو میں نے سنی ہے. بڑا وہ ایک پروگریسو انٹرپرینر ہے. وہ کہتا ہے جی کہ ہم جو ایکسپرٹس آلریڈی پی آئی اے کے ہیں ان کو اسی طرح یوٹیلائز کریں گے, باہر سے بھی کچھ لوگ لیں گے, کیونکہ اس کا انہوں نے بتایا کہ اس کا پرائیویٹائزیشن کا ایک ایکسپیرینس ہے. پہلے 1-2 ادارے لیے ہیں انہوں نے مختلف اور طرح کے. اچھا, یہ ٹاٹا کا اگر عارف حبیب کا اور ٹاٹا گروپ, انڈیا کے ٹاٹا گروپ اور پاکستان کے عارف حبیب کا اگر کمپیریزن کیا جائے ایکسپیرینس میں ایئر لائن کی, کچھ بھی نہیں, تو ٹاٹا بہت آگے. نہیں یہ اور ٹاٹا کا ایک اور ہے, ایئر انڈیا کے علاوہ 3 اور ایئر لائن ہیں انڈیا کی جو ان کے پاس ہیں, اور اس میں ایکویٹی جو ہے نا, ان کی سٹیکس جو ہے نا, وہ 103 میں 100% ہے اور ایک میں 51%.
اب انہوں نے جب 2022 میں جب یہ ایئر انڈیا دوبارہ خریدی تو 2023 کے اینڈ پہ جا کے نا ٹاٹا گروپ نے یہ ایک ایگریمنٹ کی نشاندہی کی کہ ہم بوئنگ اور ایئر بس ان سے 470 طیارے نئے خریدیں گے $80 بلین کے، یعنی کہ وہ 20,000 ارب روپے بنتے ہیں، ہم لیں گے۔ اور یہ بوئنگ اور ایئر بس ان دونوں کی ہسٹری میں یہ سب سے بڑی، اگر کوئی ملک نے کوئی آرڈر کیا ڈیلیوری کے لیے تو یہ سب سے بڑا آرڈر تھا، 470۔ اب یہ ہے کہ عارف حبیب صاحب نے بھی کہا ہے کہ کچھ 70-80 کے قریب ہم جہاز خریدیں گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ جب ڈیل میں جائیں گے بوئنگ کے ساتھ، ایئر بس کے ساتھ یا کسی تیسری کمپنی کے ساتھ، موسٹلی تو یہی بوئنگ اور ایئر بس ہی ہیں۔ انڈیا کا جب ایئر انڈیا کا ہوا تھا نا تو اس میں کس لیول پہ یہ چیز ہوئی تھی کہ ٹاٹا گروپ along ود نریندرا مودی پرائم منسٹر، ان کی ملاقاتیں کن سے ہو رہی ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور جو فرانس کا صدر ہے میکرون، ان کے ساتھ۔ بوئنگ امریکی کمپنی ہے اور ایئر بس فرانس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ امریکہ میں کہا گیا تھا کہ 10 لاکھ لوگوں کا جو روزگار ہے وہ یہ 470 طیاروں کی ڈیل کی وجہ سے سیکیور ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو 80 کے قریب طیارے انہوں نے کہا ہے عارف حبیب صاحب نے، یہ کب جائیں گے بوئنگ یا ایئر بس کے ساتھ؟ اپریل میں تو ان کو چارج ملنا ہے، اپریل کو تو ان کو ہینڈ اوور ہونا ہے، بڑی لیٹ ہوتی ہے کہ وہ اور پھر جہازوں کی ڈلیوری، لیکن 1 سال کے لیے تو ان کو منع کیا ہوا ہے نا، جو معاہدہ ہے نا 1 سال کے لیے آپ کسی ملازم کو فارغ نہیں کر سکتے، یہ جو نیا کنسورشیم ہے۔ اور 1 سال کے بعد اگر فار دیٹ میٹر کوئی نئے جہاز آ جاتے ہیں، اور آج کل جب وہ بات کر رہا تھا عارف حبیب مختلف میڈیا گروپ سے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ سیاسی طور پہ بھی جن کی تقرریاں ہوئی ہیں، بھرتیاں ہوئی ہیں PIA میں، ہم ان کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے، ان کو بھی کہیں گے۔ ابھی عارف حبیب صاحب کی مجبوری ہے، ہاں کیوں؟ ایئر لیگ ہے بالکل، PIA میں جو اس کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، پیپلز لیگ ہے جن کا تعلق پیپلز پارٹی، یونٹی، پیپلز یونٹی ہے جس کا تعلق پیپل اور پارٹی۔ تگڑی پیپلز یونٹی ہے، اس وقت وہ CBA الیکشن بھی جیتے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور اور چودھری منظور صاحب نے پریس کانفرنس کی اپنی یونین کے ساتھ 2 دن پہلے، ان کو پتا تھا یہ بکنے بکانے جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری یونین کے ساتھ کہا کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ کس کو سودا بیچا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو پہلے چودھری منظور صاحب کے ساتھ گپ شپ رہی ہے تو بتا دیتے یار کہ کتنے نال سودا ہو رہا ہے، ساڑی انہیں خبر بن پتا جانی تھی تھی کہ عارف حبیب ہی خریدے گا، تو ہماری خبر بن جاتی نا، ہمارے کان میں ڈال دیتے کہ عارف حبیب ہے جو خریدے گا جا انہوں کے۔ نے پریس کانفرنس کی۔ اور یہ جو لکی گروپ تھا نا، لکی سیمنٹ، آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں کہ یہ اور عارف حبیب پہلے سے پارٹنر ہیں مختلف چیزوں میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں کھیل رہے تھے لیکن جیب ایک ہی تھی، اور ابھی بھی عارف حبیب نے یہ بڑی بات ہے، دونوں کھیل رہے تھے، جیب ایک ہی تھی۔ ہاں، اور ابھی بھی عارف حبیب نے کہا ہے کل شاہ زیب کے پروگرام میں کہ جناب ہم نے تو لکی والوں سے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کریں، تو لکی والوں نے کہا کہ آپ کے کنسورشیم میں بھی کافی اور کمپنیاں ہیں، ہمارے ساتھ بھی کافی اور کمپنیاں ہیں، تو شاید مل کے کرنا مشکل ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو 25% باقی ہے آپ کا ابھی جو بکا نہیں ہے، اس میں لکی سیمنٹ والے اگر آ جائیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ اور دوسرا، فوجی فرٹیلائزرز والے بھی اس کنسورشیم میں شامل ہیں، اور فوجی فرٹیلائزرز آپ کو پتہ ہی ہے کہ کن کی ہے۔ تو کل ایک جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ مگر ایک مسل پاور بھی ہوئے گی عارف حبیب کے ساتھ، اگر کوئی ورکر ٹیں پیں کرے گا تو اس کو کان سے پکڑ کے نکال بھی دے۔ لیکن وہ سجاد صاحب ایک بات ہے، جب میں ایئر انڈیا کا ریفرنس دے رہا ہوں تو ایئر انڈیا جو 470 طیارے خرید رہا ہے $80 بلین کے، ان کو پرابلم پڑی ہے، ابھی 1-2 مہینے پہلے پرابلم پڑی ہے ان کو۔ جو کریو شیڈولنگ رولز ہوتے ہیں نا، ان کو میں DG سول ایویشن انڈیا نے یہ کہا ہے کہ جناب 3 بڑے عہدے دار، جس میں ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ ایئر انڈیا، جس میں ایک جنرل مینیجر ایئر انڈیا، جس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایئر انڈیا، انہیں کہا ریموو کر دو ان کو،
باہر سے اطلاعات آئی ہیں جو اوورسیز کر رہے ہوتے ہیں نا، یا واچ ڈاگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پیسنجر کی سفر کو کتنا آپ نے محفوظ رکھنا ہے، جو ان کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں کہا ان کو کرو، کیونکہ 16 مئی اور 17 مئی یہ دو ڈیٹس آئی ہیں جو باہر سے آئی تھیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پائلٹس کا، وہ 10 گھنٹے ایکسیڈ کر گیا، ان تینوں کو ریموو کر دو. ایئر انڈیا کو پختہ پڑ گیا. اب ایئر انڈیا وہ ایئر لائن ہے جو ہم سے پرانی ہے اور تجربے میں بھی ہم سے بڑی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ جب پی آئی اے کو اس طرح کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جب پی آئی اے چلی جائے گی اور اس طرح کی جب بات ہوئی، تو یہ ہمارے لیے مناسب بات نہیں ہوگی، یہ ہلا دینے والی بات ہوگی. ہاں ڈیفینیٹلی. لیکن ایک بات یہ میں آپ سے ضرور کہہ دیتا ہوں کہ پی آئی اے ایک ٹائم تھا کہ جب پی آئی اے اپنی سروسز کے معاملے میں ایئر انڈیا سے بڑھ کر تھی ایک زمانے میں، اور اس کی جو انٹرنیشنل رینکنگ تھی وہ بہت اچھی تھی. جب وہ کہتے ہیں نا شباب، عہد شباب تھا. اور پھر یہ کیا اس وقت لوگ اچھے ہوں گے، کوئی 9-10 حکومت اچھی ہوگی، کوئی 9-10 آپ کی جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں وہ پی آئی اے کے ملازمین نے وہ بنائیں. نہیں ہمارے جو ملازمین تھے نا پی آئی اے کے، وہ ایز کمپیئر ٹو دوسری دنیا کی ایئر لائنز تھی، ان کے مقابلے میں سستے تھے ہم. اچھا آپ یہ وجہ بتا رہے ہیں، لیکن کہ اس میں ایک ہوتا نا کہ اب سیٹ ہے، ایکسپرٹی بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں ایکسپرٹیز تھی، ہاں دونوں چیزیں. ایکسپرٹیز اب نہیں ہے، لیکن جو ملک کی صورتحال ہے. ابھی آخری 2-3 منٹ ہمارے پاس ہے بس ہاں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ لیبیا کا جو دورہ کیا ہے نا ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز نے، وہاں ساتھ ایک آفیسر تھے ان کے، جناب فیصل نصیر صاحب، میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، جو اس وقت انٹرنل جو سیکیورٹی آپ کی اس کے ہیڈ ہیں آئی ایس آئی میں. ان کے بارے میں میڈیا نے یہ خبریں دینی شروع کر دیں کہ اتنے پرومیننٹ وہ ساتھ رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا وہ ان کی پرومیننس تھی، اس سے لگتا ہے کہ اب یہ آئی ایس آئی میں پروموٹ ہو کے تو یہ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ چلے جائیں گے. اچھا اس کے اوپر نا ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اور خاص طور پہ ایک ٹویٹر ہینڈل تھا عمار سلنگی کے نام سے. وہ ٹویٹر ہینڈل جو تھا، عام طور پہ اس کے بارے میں تاثر تھا کہ وہ ایجنسیوں کے کسی صاحب کا ہے. وہاں سے ایک ابصار عالم صاحب کو تھریٹ گئی اس ٹویٹر ہینڈل سے، کہ ابصار صاحب نے بھی، یہ جو لوگ گفتگو کر رہے تھے، ابصار صاحب نے بھی اپنے وی لاگ میں اس کا ذکر کیا. تو وہاں سے ایک تھریٹ جنریٹ ہوئی، ایک ٹویٹ جنریٹ ہوا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، میری ترقی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں درمیان میں نہ آئیں. اور پھر اس ٹویٹ کے بعد وہ ٹویٹر ہینڈل جو کہ سال ہر سال سے چل رہا تھا وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. تو عمر چیمہ سمیت بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی کہ یہ فیصل نصیر صاحب، کسی نے کہا کہ یہ فیصل نصیر صاحب ہی اس کو استعمال کر رہے تھے، کسی نے کہا نہیں ان کا کوئی بندہ ہوگا، اس طرح کی باتیں. تو یہ کنٹروورسی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ یا سی ڈی ایف کے ساتھ کسی کو دیکھا اور کہہ دیا کہ ان کی ترقی ہو سکتی ہوئی، تو اس میں کوئی غصہ کھانے والی بات تو نہیں. میں آپ کو فیصل نصیر صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ جب راول پنڈی جنگ میں میگزین ایڈیٹر تھا، تو ریڈیو راول پنڈی میں ایک ہماری بہن ہوا کرتی تھیں شمع خالد صاحبہ، سینئر پروڈیوسر. تو آپ ہی شمع خالد جو ہیں وہ بڑی رسپیکٹڈ ایک سینئر پروڈیوسر تھیں وہاں پہ، اور وہ افسانہ نگار بھی تھیں، اور بڑی، میں ان کے گھر بھی گیا. فیصل نصیر صاحب ان کے صاحبزادے ہیں. اچھا ان کے فیصل صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ بینکر تھے، وہ تھارو جینٹل مین. لیکن یہ جب فیصل نصیر صاحب کا ذکر آنا شروع ہوا نا عمران خان صاحب نے ڈرٹی ہیری کے طور پر اور باتیں ان کے اوپر، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جینٹل مین فیملی کا یہ چشم و چراغ ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کی لیبلنگ کی جا رہی. شاید عہدے کا معاملہ ہو.
آج اگر شمع خالد صاحبہ حیات ہوتی تو یقیناً یہ فیصل صاحب کو وہ کسی موقع پہ ہماری بھی، میں ایک دو دفعہ ان کے گھر بھی گیا ہوں، اس وقت ان کی پوسٹنگ تھی جونیئر، ان کا 90s میں میرا خیال ہے، اس وقت وہ شاید کیپٹن سے ذرا اوپر ہوں گے. تو ان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی جرنلسٹ نے یہ کہہ بھی دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کنٹروورسی جو ہے، لیکن چونکہ وہ بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں، اور عمران خان صاحب کی ساری جو سیاست ہے، جو ندیم انجم صاحب نے جو سنبھالا ہے اس کو، باجوہ صاحب نے جب ندیم انجم صاحب کو لگایا تو نیچے فیصل نصیر ہی تھے، تو انہوں نے سارا یہ الیکشن بھی 8 فروری والا انہوں نے ہی کیا. تو عمران خان کی ہٹ لسٹ پر تو یہ ہے، لیکن اب مسلم لیگ نون کے جو حامی جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی اگر متکا شروع کر دیں گے تو یہ شاید اچھی نہیں چیز. دونوں طرف پہ نا سجاد صاحب دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، دونوں طرف دیکھنے پڑتے ہیں. جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں یا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، تو ہمیں ان کی تحقیق کر لینی چاہیے. کیونکہ اگر کسی جگہ پر یہ بات ہے کہ سجاد انور کو پی ٹی وی کا ایم ڈی لگایا جا رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے فرشتوں تک کو نہیں پتا، تو آپ کو غصہ ضرور چڑھے گا کہ یار کم از کم میرے تو ہی پوچھ لیں دے. یار ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، فون ہی کر. بات تو سنو نا، اب وہ یہاں سے یہ جا رہا ہے، وہاں سے وہ آ رہا ہے، دونوں اطراف کو دیکھو کہ جو یہ چیز کہنے والا ہے کیا اس کی تحقیق پوری تھی، اور جو وہاں سے جواب آیا کہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے تحقیق کی کہ یار اس کی گہرائی میں یہ بندہ تھا کہ نہیں تھا. مطلب اچھا انہوں نے بھی یہ کہا، دیکھیں آپ فار دیٹ میٹر آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جا رہے ہو کہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ستار خان میڈیا ایڈوائزر تو نہیں بن گیا کہیں ان کا. تو اگر کسی نے کہہ دیا تو اس پہ اتنا چڑھنے احتیاط، میں بہرحال میری طرف سے نا احتیاط کی ضرورت ہے. میں احتیاط کی کہتا ہوں، میں آپ کے گھر بیٹھا ہوں. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کا گھر خرید رہا ہوں تو پورا محلہ خرید رہا ہوں، یا کم از کم آپ کا گھر خرید رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ نا، ایک چیز ہوتی ہے کہ تحقیق کے بعد آپ کو کہہ دینا چاہیے. جب ہو جائے نا کہ ہاں یار اس میں بات ہے، پھر آپ کھل آگے آئیں کہ یار یہ ہے. یہ درست ہے آپ کی بات کہ دونوں طرف احتیاط کی، دونوں طرف احتیاط کی. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.